لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہتے ہو یا صرف تمہاری یہ لپ سروس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے رہیں گے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون اپنے قول میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بہت لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، ان کے پاس پیسہ تو ہے اور ان کے پاس ہو سکتا ہے ٹیبل کے اوپر بوفے ہو، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وہ کھا نہیں سکتے، جی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا پاؤچ کھولیں گے اور ملٹیپل وہ میڈیسنز دیں گے اور پھر کھانا شروع کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بندوں کا حساب کتاب نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں، توقع رکھیں خیر کی، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ہدایت دے دی ہے، آپ کو جب دین کی طرف لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس کلاس میں جنرلی صحابہ اور صحابیات کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ٹیک اویز لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ٹوڈیز سیشن ول بی سم واٹ ڈفرینٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنیسٹلی آن اے پرسنل نوٹ میں کچھ ہفتوں سے بڑا ڈسٹربڈ ہوں بیکاز آف دی ایشو آف پیلسٹائن، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کچھ فوٹوز آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز رکھتے ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی آواز اٹھا لیں، ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس پین کو، اس درد کو جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ابھی فیس کر رہے ہیں۔ اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے پارٹ پلے کریں، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف یہی پوائنٹس نہیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں، دیر وڈ بی مینی پوائنٹس جن کے اوپر ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں، بٹ نیوردلیس سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ ایز دے سے۔ سو ود دس وی ول اسٹارٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھا کریں تو یہ مائنڈ سیٹ رکھ کے پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں وہ آنر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ I'll translate it for you، اور پھر انشاءاللہ اس کے کانٹیکسٹ میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے لا الہ الا اللہ، صرف کلمہ پڑھ لینے سے، اسلام قبول کر لینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اینڈ دس از سو بیوٹیفل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون اپنے قول میں سچا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہتے ہو یا صرف تمہاری یہ لپ سروس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے رہیں گے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون اپنے قول میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کانٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ مکی دور ہے، یہ سورہ مکی ہے، مسلمانوں کو آلریڈی گرائنڈ کیا جا رہا ہے۔ خباب بن ارد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ الا تدعو لنا، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ خباب بن ارد کے پاس فل رائٹ تھا کہ وہ
یہ ریکویسٹ کرتے اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کہا گیا تھا کہ جلتے ہوئے کوئلے پہ لیٹ جاؤ, اور پھر خود اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ ان کوئلوں کو کسی اور چیز نے ٹھنڈا نہیں کیا سوائے میری کمر کا جو شحم ہے, جو چربی ہے, اس کی وجہ سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے. And he had big holes in his back. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون اپنے لا الہ الا اللہ میں سچا ہے. جب تم کہتے ہو ایاک نعبد, تم کتنے سچے ہو, اور اگر تم ایاک نعبد کہتے ہو اور لا الہ الا اللہ کہتے ہو, اس کی مینیفیسٹیشن کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیا تمہارے عمل میں اس چیز کی ریفلیکشن ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ And we have to understand, brothers, you know, when you talk about Islam, Islam is problematic. Or let me explain what I'm trying to say here. آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہو, he is having a lovely life. پہلے وہ شیپرڈ تھے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بزنس میں آئے, he was a good businessman, he was making money, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اور پھر ان کو آفر آئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے شادی کی, اور پھر جب ان کی شادی ہوگی, ایوری تھنگ واز سو گڈ, اچھے گھر میں رہتے تھے, فائنینس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب کچھ نارمل چل رہا تھا. اور ان کا جو کیریکٹر تھا مکہ میں, وہ مشہور تھے کس ٹائٹل کے ساتھ؟ صادق الامین. اب دیکھیں یہ ان کے کیریکٹر تھے. سب لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت سچے ہیں, سب سے زیادہ سچے ہیں, اور لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. ہی واز دا beloved. جیسے آپ آج کے ٹرم میں سمجھ لیں, فار ایگزامپل ٹوڈے از اے ڈے آف سوشل میڈیا, رائٹ؟ جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے ایونچولی, آئی مین ہی از ہیونگ اے گڈ لائف. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, لوگ سلام علیکم, کیا حال ہے جی, آئی ایم یور فین, اور یہ اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ کے اس وقت بہت زیادہ فینس تھے, ایوری ون لوڈ ہم. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کو تھمز ڈاؤن دیتا تھا, نہیں. نوٹ کریں کہ پرابلمز کب سٹارٹ ہوئی. جیسے ہی رسول اللہ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی, جب انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ, the problem started. اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھ میں نہیں آئی. when he told خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ مجھے یہ میسج ملا ہے, جب وہ غار حرا سے آئے, تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں. ہی از اے knowledgeable person, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ یہ وہی میسج ہے جو پہلے انبیاء کو بھی ملا تھا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ میرے پاس اس دن اسٹرینگتھ ہو, میں آپ کو سپورٹ کروں جب آپ کے رشتہ دار, آپ کے اپنے فالوورز آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے, آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے. اور یہ بڑا ہیوی مومنٹ تھا رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا, آئی ایم ویری فیمس ان مکہ, لوگ تو مجھے محبت کرتے ہیں, میرے سے محبت کرتے ہیں, اور مجھے صادق امین کہتے ہیں. اور ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب میں اپنا میسج لوگوں کے سامنے رکھوں گا, لوگ تو ہنستے ہنستے اسلام قبول کر لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے مکہ میں نہیں رہنے دیا, رسول اللہ واز ٹریولنگ ٹورڈز مدینہ, تو پیچھے بڑا ہی واز ہارٹ بروکن. خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں, لیکن تیرے جو یہاں پہ رہائشی ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے, I have to go. رسول اللہ خوش نہیں تھے مکہ کو چھوڑ کے. اور پھر کیا مکہ والوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں. بدر ہوتی ہے, بدر میں آئے, حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی صحیح اکوپمنٹ تھی, نہ ایمونیشن تھی, they had nothing with them, کچھ بھی نہیں تھا, ڈنڈے تھے, they were not prepared. بدر ابھی ختم ہوتی ہے, اس کے بعد اگلے سال دوبارہ آ جاتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, غزوہ احد ہو جاتی ہے. اور غزوہ احد میں کتنا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو, کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچتا جہاں پہ رونے کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی. اس کے بعد احزاب, اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے, جب عمرہ کے لیے مسلمان جاتے ہیں, بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کہ غصے میں تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں,
ہم کیوں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو گو بیک, اپنا احرام اتار دیں. اور کنڈیشن ایک یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آتا ہے, آپ نے اس بندے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ میں پکڑا جاتا ہے, ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. از اٹ اے فیئر ڈیل؟ آف کورس نو. اب عمر بن خطاب جیسا شخص رضی اللہ عنہ جب وہ سن رہے ہوں تو ان پر کیا گزرے گی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل حق پہ ہو. تو پھر ہم کیوں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان سے جہاد کرتے کرتے ہم لوگ شہید ہو جاتے ہیں؟ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ہم نے کمپرومائز کر دیا ہے. اور ایک بڑا ہی ایموشنل واقعہ ہے. ابھی یہ جو پیس ٹریٹی ہے حدیبیہ کی, صلح حدیبیہ بھی لکھی جا رہی ہے. ایک صحابی ہیں ابو جندل, ہم نے ان کی بایوگرافی پڑھی بھی تھی. ان کے جو فادر ہیں, ہی واز اے نان مسلم ایٹ دا ٹائم, اور یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی وہ ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں. ابھی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی جا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے واپس لوٹانا ہے. اور لو اینڈ بیہولڈ, یہ جو شخص ہے نان مسلم, انہی کے بیٹے ابو جندل وہ صحابی ہیں. ہی از اے ینگ مین, اور ان کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا, ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی کہ ان کی باڈی سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خون نظر نہ آ رہا ہو. اور وہ بڑی مشکل سے جیل سے بھاگ کر ابھی وہ مدینہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. ابھی ٹریٹی چل رہی ہے, مسلمان سارے دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ شخص بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے جو ٹریٹی لکھی ہے, جو ایک کلوز ہے, ہم سٹارٹ کریں گے اس بندے کے ساتھ. یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کو ہمارے پاس لوٹا دیں. آپ امیجن کریں ابو جندل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور وہ گڑ گڑا رہے تھے, چیخیں مارے تھے, یا رسول اللہ مجھے کن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں, یہ مجھے قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. اور ہمارے نبی پہ کیا گزر رہی ہوگی. ہم نے پیکٹ کر دیا ہے, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جب وہ زبان دے دے وہ واپس نہیں ہٹتا. دس از دا ٹرو ایسنس آف مسلم. اور ابو جندل واپس گئے. ابھی صلح حدیبیہ ہوتی ہے, اس کے بعد فتح مکہ, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وارز اپون وارز, بیٹلز اپون بیٹلز, غزوہ تبوک, اور پھر پرشین امپائر اور رومن امپائر. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کب جا کے ملتا ہے؟ when he breathed his last. جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تب ہی ساری پریشانیاں ختم ہوئی. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے, when you follow اسلام, اسلام کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جب آپ اسلام پہ چلو گے everything will become so rosy, بڑا زبردست ہو جائے گا, پیسوں کی برسات ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہسل بسل, everything is, it will be all right. نہیں, اسلام آپ کو ایسا ماڈل دیتا ہے کہ when you talk about دنیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو مشقت پہ مشقت جھیلتا رہے گا, ایک پرابلم ختم نہیں ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی. You will have health problems, financial issues ہوں گے, سوسائٹی کے پرابلمز ہوں گے, پرابلمز آئیں گی. ہو سکتا ہے تمہارے ہی سامنے تمہارے بہن بھائی تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہوں, تمہارے پیرنٹس تمہیں چھوڑ کے جائیں گے. And this is the reality. Nobody stays here forever. کوئی زندہ نہیں رہا یہاں پہ. فَمُلَاقِيهِ, اور یہ یاد رکھنا تم نے سٹیپ بائی سٹیپ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تم نے میرے سے ملاقات کرنی ہے. You have to meet Allah. اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جب اسلام پہ آپ چلتے ہو, اسلام آپ کو وہ مورلز دیتا ہے, آپ کو ایسے ایتھکس بتاتا ہے کہ اٹ بیکمز ایزیئر فار یو ٹو ہینڈل یور سچویشن. اور یہ مت سمجھے گا کہ اس دنیا میں جو نان مسلمز ہیں اگر وہ بلینئر لسٹ میں ہیں دے ہیو نو پرابلم. نہیں, ایسا نہیں ہے. بل گیٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ریسنٹلی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, ہی ہیڈ اے ڈائیورس, رائٹ, ود آل آف ہز ویلتھ. اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟
اگر وہ چاہتا بہترین میرج کنسلٹنٹ کو ہائر کر کے اپنی شادی بچا سکتا تھا, بٹ ہی کوڈ ناٹ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ واز اے ہٹ فار ہم. اور بڑی لمبی اس کی شادی چلی, پرہیپس 25 ایئرس اور مور. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو سکون ملے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. بہت لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ان کے پاس پیسہ تو ہے اور ان کے پاس ہو سکتا ہے ٹیبل کے اوپر بوفے ہو, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وہ کھا نہیں سکتے. جی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے, اور کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا پاؤچ کھولیں گے اور ملٹیپل وہ میڈیسنز دیں گے اور پھر کھانا شروع کریں گے. تو یہ جان لیں پیسہ از ناٹ آلویز ایکول ٹو ہیپینس. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے. یہ جان لیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ملے گا. اور ایک حدیث ہے, ہم نے وہ بھی سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, and I am paraphrasing, ان هذه الامہ کجسد الواحد, یہ امت ایک باڈی کی مانند ہے. اینڈ سبحان اللہ, یہ حدیث میں نے بھی بہت دفعہ سنی. اینڈ ریسنٹلی آئی واز لسننگ ٹو مائی شیخ, اور انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو عقیدہ بتاتی ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا معاملہ ہے. جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے بلڈ ریلیٹیوز, ہمارے بہن بھائی, وہ ہمارے کتنے قریب ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے جان لوٹاتے ہیں, ہم ان کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں, لیکن جو بھی ہے وہ سیم باڈی نہیں ہے, وہ دوسرا کوئی شخص ہے. دیٹ از اے سیپریٹ اینٹٹی. لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو امت مسلمہ ہے, جو مسلمان ہے, all the Muslims they are like one body. مسلمانوں کا مسلمانوں پر بہت زیادہ حق ہے, اس حق سے بھی زیادہ جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں, بیکاز اٹس اے سنگل باڈی. اگر آپ کے باڈی کے ایک حصے میں درد ہو, فار ایگزامپل اگر آپ کے سر میں درد ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میرے سر میں درد ہے, باقی جو میری باڈی ہے اس پہ سکون ہونا چاہیے. نہیں, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سلیپ پراپرلی, آپ کو نیند نہیں آئے گی. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی مشکل گزر رہی ہے یا گزرتی ہے, اور اگر ہم چین کی نیند سوتے ہیں اینڈ وی couldn't care less, اور ہم کیئر نہیں کرتے, then there is a problem. پھر ایک پرابلم ہے, اور اس کی مینیفیسٹیشن صحابہ کرام نے دکھائی. مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے, غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ کو پکڑا گیا اور بہت سارے قیدی پکڑے گئے, ان قیدیوں میں مصعب بن عمیر کے بھائی بھی تھے. ایکچولی ہی واز اے مشرک ایٹ دا ٹائم. تو مصعب بن عمیر گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے, صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو ذرا زور سے باندھنا, کیونکہ اس کی والدہ بہت امیر ہے, تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دے گی. اور جو ان کے بھائی ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں مصعب آر یو ٹاکنگ ٹو می, میں تو تمہارا بھائی ہوں. تو مصعب کہتے ہیں نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو, میرے بھائی یہ ہیں. جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہو, اس کا چاہے جو بھی کلر ہو. یہ امت ایک امت ہے. And as we speak right now, 50,000 Palestinians have been killed, شہید ہو چکے ہیں. اور ان میں سے ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں, اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, half of them are children and women, اور بزرگ ہیں. اور یہ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد ہے, almost 75,000 جو کہ آفیشیل فیگرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں, ان کے پاؤں نہیں ہیں, ان کو پرابلم ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھی فلسطینی ہیں جو کہ لاپتہ ہیں. اور لاپتہ کیسے؟ they are still under the rubble. ابھی تک ان کی باڈیز کو باہر نہیں نکالا گیا. ان پر کیا گزر رہی ہوگی. یونیورسٹیز کو,
ہاسپٹلز, گھروں کو, ریفیوجی کیمپس کو, یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کی گاڑیوں کو, ڈاکٹرز کو جو انوائز آتی ہیں ہیلپنگ ایڈ کرنے کے لیے, دینے کے لیے, ان کو بھی بوم کیا جا رہا ہے, ہر قسم سے بلاکیٹ کیا جا رہا ہے. اور حالات کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص آتا ہے, وہ خود بیچارہ زخمی ہے, اور اس کے پاس ایک بیگ ہے, پاؤچ ہے, اور وہ آواز دیتا ہے, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو, اپنے مردوں کو ایسے نہ دفنانا, کیونکہ اس پاؤچ میں کچھ ہاتھ ہیں, کچھ ٹانگیں ہیں, کچھ سر ہیں, جب دفنانا ہو تو ذرا میچ کر لینا تاکہ اس پوری باڈی کے ساتھ جو ہے ان کے باقی لمز بھی دفن ہو جائیں. دس از دا ریالٹی ایز آف ناؤ. سچویشن یہ چل رہی ہے. تو کیا ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سکون میں رہ سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ, نہیں رہ سکتے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ what I have decided is کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہم آج ڈسکس کریں گے, اور جتنا ہو سکے اس پر انشاءاللہ امپلیمنٹیشن ہم کریں گے. ایک جوش ہسٹورین ہے, اس کا نام ہے ایوی شلیم. ابھی ریسنٹلی چونکہ وہ ہسٹورین ہے, اس کو ایک یونیورسٹی میں انوائٹ کیا گیا تھا. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری نہیں جانتے. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمانوں کا اور جیوز کا مسئلہ یہ کب سے چل رہا ہے, اور آپ بھی اس پروپیگنڈا کو آپ نے فیس کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, جب وہ اپنی سٹیٹمنٹ شروع کرتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. دس از ہاؤ دے ٹرائی ٹو کارنر یو. اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے اس کی بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہوگی, نہ بولیں گے تب بھی جسٹیفیکیشن دینی ہوگی. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کا اور یہ جیوز کا کب شروع ہوا, تو کہتے ہیں کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہو تو آپ کو ہمیشہ یہی پتہ چلتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کرسچنز تھے, یہ کروسیڈرز تھے جنہوں نے جیوز کو کک آؤٹ کیا تھا. اور عمر بن خطاب جب فلسطین کو لبریٹ کیا گیا, یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی, اور کرسچنز نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ جیوز کو یہاں پہ آنے نہ دیں. اور اس کی ایک ہسٹری یہ بھی ہے, کرسچنز کو بڑا غصہ تھا شروع سے ہی جیوز کے اوپر, بیکاز جیوز ور دا ون, یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نے جیزس کو کروسیفائی کیا. تو اگر کسی شخص نے یا کسی قوم نے کرسچنز کے گاڈ کو کروسیفائی کیا ہو تو کیا وہ ان کو چھوڑیں گے؟ اسی لیے ان کی آپس میں ہمیشہ سے ٹسل رہی ہے. اور جب بھی یہ کرسچنز پاور میں آتے تھے یہ جیوز کو بہت مارتے تھے, تو اسی لیے انہوں نے جیروسلم سے ان کو نکالا. اینڈ اٹ واز عمر بن خطاب جنہوں نے کہا نہیں اہلن و سہلن, ہمارا دین ہمیں روکتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کرے, ہر بندہ اپنی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتا ہے. اور پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں he was the one who invited Jews, کیونکہ یہ کروسیڈرز ہی تھے جنہوں نے جیوز کو دوبارہ کک آؤٹ کیا تھا. اور سلطان بیزید یہ آٹومن امپائر کے رولر ہیں, ان کے زمانے میں بھی انہوں نے جیوز کو اور مسلمانوں کو دوبارہ اندلوسیہ لے کے آئے تھے, ماڈرن ڈے اسپین, جبکہ جو ایزابیلا ہے اس نے جو ہے مسلمانوں کو اور جیوز کو وہاں سے کک آؤٹ کیا تھا. اور یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت ساری قوموں نے مارا ہے اور ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے. when they talk about holocaust for example, یہ پورٹرے ایسے کرتے ہیں کہ ایز اف ہولوکاسٹ سعودی عربیہ میں ہوا ہے. ان کو ہمیشہ جو بیٹنگز ملی ہیں اٹ ہیپنڈ ان یورپ اور نان مسلمس کی طرف سے ہوئی ہیں, اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ پروٹیکشن دی ہیں. اور یہ ہسٹورین اسی لیے کہتا ہے کہ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ کب شروع ہوئی, جب یہی زائنسٹ جب یہ جیروسلم میں آتے ہیں, فلسطین میں آتے ہیں, اینڈ وین دے ککڈ آؤٹ 700,000 پیلسٹینینز 1948 کے بعد جب اسرائیل وجود میں آیا, پرابلم تب سٹارٹ ہوئی. کیونکہ پیلسٹینینز نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی,
مسلمانوں نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کی خاطر تواضع کی ہے, آپ کو اہلاً و سہلاً کہا ہے, اور دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. تو یو شوڈ نو دا پروپیگینڈا, یو شوڈ نو دا ہسٹری کہ اصل میں ہوا کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اینڈ آئی واز ویری مچ سرپرائزڈ, جب آپ نیوز چینلز دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ حقیقت بتاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر اسٹینڈنگ اپ, اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پروٹیسٹ کے حوالے سے سبحان اللہ, آج ہی ہماری کلاس ہو رہی تھی اور ہم نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ آپ کا کیا سٹینس ہے کہ پروٹیسٹ میں ہم حصہ لیں کہ نہ لیں, کیونکہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹس آپ کی بات تب تک نہ سنیں جب تک کہ وہ ایک آرڈینری بندے یا کچھ لوگوں کی پاور نہ دیکھ لے. اوکے, when you talk about democracy. تو شیخ نے کلیئرلی بتایا کہ دیکھیں, اینڈ سبحان اللہ ہی از ون آف دا ٹاپ اسکالرس. اب یہ ان کی ہمبلنیس ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی کیا رائے ہے, آپ کسی نالجبل بندے کے پاس جائیں. اینڈ ناؤ دس از مائی اوپینین, پروٹیسٹ آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ وائی ایم آئی سیئنگ دس, ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے, حالانکہ یہ نان مسلمز ہیں, یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں کچھ ایسی خواتین ہیں, سسٹرز ہیں, دے آر ہیونگ پرہیپس پنک ہیئرز, پرپل ہیئرز, اور اگر آپ ان کا حلیہ دیکھ لیں آپ شاید کہیں گے کہ یہ کون ہیں. ان لوگوں کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے نیتن یاہو ابھی آفیشیل نوٹ یہ دیتا ہے کہ ان پروٹیسٹ کو ختم کیا جائے, اور امریکن پھر فورس آتی ہے, پولیس آتی ہے اور ان کے کیمپس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں سے آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے کہ پروٹیسٹ ڈو ہیلپ, یہ ہیلپ کرتے ہیں. بٹ دین اگین اگر کوئی بندہ پروٹیسٹ کرتا ہے اس کے اپنے ڈیکورم ہیں, پروٹوکولز ہیں, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو انڈر سرٹن پروٹوکولز اس کو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ آپ پوائنٹس بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ نمبر 1, پروٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, بیکاز وی ایز لیمن ہم کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پروٹیسٹ از ون آف دا تھنگ وچ یو کین ڈو. نمبر 2 which we have to do is you have to be financially strong. I'll repeat my statement. You have to be financially strong. جب آپ اسلام پہ چلتے ہو, اسلام کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو, رہبانیت اختیار کر لو. اسلام چاہتا ہے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے ضعیف مومن سے. اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ قوی مومن میں فائنینشلی اسٹرانگ بلیور بھی آتا ہے. اور آپ یہ جان لیں, when you talk about Zionists, یہ جو ان کی لابی ہے, these are businessmen. اور جو بیلفور ڈکلیریشن ہوا تھا in the early 1917 اور 1918, جو برٹش کا جو کنگ تھا جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمیں پیلسٹائن ملنا چاہیے, ہم وہاں پہ اسرائیل بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ پارٹی کون تھی؟ اٹ واز روتھسچائلڈ family. And Rothschild family, they are proper businessmen. These are bankers actually. اب آپ اندازہ لگائیں, بزنس ایک جگہ میں, لیکن ان کا جو مین پرائمری ٹارگٹ ہے یہ ان کو بھولے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم بزنس تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس مال کو خرچ کریں گے اپنے اس ٹارگٹ کو, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کتنے ایسے بزنس مین ہیں جو واقعی یہ ویژن اپنے سامنے رکھتے ہیں. اینڈ دیز پیپل آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بنائیں, اور یہ یہی کرتے ہیں جب یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, اپنے بزنسز کو فلورش کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, تو گورنمنٹس مجبور ہو جاتی ہیں جب بھی وہ کوئی پالیسی پاس کرتے ہیں, ان کو کنسیڈریشن میں لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا منی اندر فلو ہوتا ہے. اگر وہ ان کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو ان کی جو اکانومی ہے وہ افیکٹ ہوگی.
اسی لیے مسلمان کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک ایویڈنس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ جب مسلمان مائیگریٹ ہوتے ہیں مدینہ کی طرف, مسلمانوں کو بہت پرابلمز آئی ان ٹرمز آف فائنانس, یہاں تک کہ جو وہاں پہ ویلز تھے, جو کنویں تھے, وہ جیوز کے ہاتھوں میں تھے, اور ایک کنواں بڑی پرائم لوکیشن پہ تھا جو کہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ اب مسلمان آ گئے ہیں, اب میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا, تو جو پانی ہے بہت زیادہ ریٹ میں اس نے سیل کرنا شروع کر دیا. تو یہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ, یہ آتے ہیں ان دا پکچر اور پھر اس سے بارگین کرتے ہیں, اور ڈیل کہاں پہ لاک ہوتی ہے 35,000 درہمز پر, اینڈ اٹ واز اے ہیوج سم آف منی. اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی مسلمانوں کو. اور عثمان بن عفان نے اپنے پیسے کو یوٹیلائز کیا دین کو تقویت دینے کے لیے, اور جب انہوں نے یہ کنواں خرید لیا اور اس کے بعد وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. سو ایز اے مسلم یو ہیو ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ. اور اس میں ایک سٹل پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, اسلام از اے وے آف لائف. آپ کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے, ایوری ایسپیکٹ آف لائف. اگر آپ صبح اٹھ کے کام پر جاتے ہیں, آپ جاب کی طرف جاتے ہیں یا اپنے بزنس کی طرف جاتے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اے اللہ آپ اگر مجھے مال دیں گے تو میں آپ کی راہ میں خرچ کروں گا, میں کوشش کروں گا کہ اس مال کے ذریعے سے میں اسلام کو تقویت دوں گا. آپ کا جو بھی وقت لگے گا اپنی شاپ پہ, اپنے آفس میں, اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کریں گے, اور اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این عبادہ, ایز اے ورشپ. تو اپنی نیت کو بھی ٹھیک کریں, اور جب آپ کے بزنسز فلورش کریں گے, جب آپ دنیا میں پھیلیں گے, لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آئے گا. انڈونیشیا میں کون سی مسلم آرمی گئی تھی لڑنے کے لیے؟ وہاں پہ تو عرب ٹریڈرز گئے تھے بزنس کرنے کے لیے, اور انہوں نے اتنے زبردست ایٹیکیٹس دکھائے, they were so true to their business. اگر ان کی کوئی پروڈکٹ میں کوئی فالٹ ہوتا تو وہ بتاتے کہ جی ہماری پروڈکٹ فالٹی ہے. تو وہ اتنے مسمرائز ہو گئے تھے, اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے, کون سا ریلیجن ہے. the whole of Indonesia became Muslim. انڈونیشیا میں سارے لوگ مسلمان بن گئے. And point number 3, right? What was point number 1? Protest. Number 2, financially strong. Number 3, try to identify the idols of today day and age. آج کے زمانے کے اپنے بت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک بت ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر بھی آ جائے اگر انسان کو ہوش نہ ہو. اور ابن عباس بڑے زبردست طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس شخص کا نفس اس کو کمانڈ کرتا ہے یہ کر اور یہ نہ کر. اور اسی کو تو معبود کہتے ہیں. معبود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آپ بات سنتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اور ہر شخص یہ دیکھے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی دفعہ اس کے پاس آپشنز آتی ہیں, اور یہ آپ کی پہلی بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے فجر کے وقت, جب آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ نماز یہی تو اصل کامیابی ہے, اور نماز نیند سے بہتر ہے. اور ایک جگہ پہ آپ کا نفس ہوتا ہے, آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں رات بہت لمبی ہے, ابھی سو جا, ابھی ٹائم باقی ہے, اور آپ اپنے الارم کو سنوز پہ لگا دیتے ہیں. نہیں میں بہت تھکا ہوں, صبح میں نے جاب پہ جانا ہے, صبح میرا ایگزام ہے, رات کو میں لیٹ سویا ہوں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن ہے اور ایک طرف آپ کا نفس ہے. آپ جس کی بات سنتے ہیں, جس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, وہی آپ کا معبود ہے. تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کی سن رہا ہے اور کس کی اطاعت کر رہا ہے. اور وی ایز اے مسلم ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو,
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، رسول کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے گی، حیات ملے گی. تو اصل میں زندگی، جو اصل میں حیات ہے، زندگی کا سکون ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ لرننگ دین. ہم دین کو سیریسلی لیں، دین کو پڑھیں، کیونکہ دین جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھے گا. اور میں اپنی بات کرتا ہوں، دیر واز اے ٹائم کہ میں جیسے ابھی باتیں کر رہا ہوں، پہلے باتیں نہیں کیا کرتا تھا. اینڈ واٹ ریئلی چینجڈ می، وہ یہی کلاسز تھی، یہ حلقات تھے جہاں پہ میں ویکلی ایک دفعہ جایا کرتا تھا، پرہیپس 30 منٹس 45 منٹس. اینڈ الحمد للہ دیٹ واز مائی اسٹیپنگ اسٹون. تو دین کو سیکھیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں. جتنا آپ جوڑیں گے اتنے ہی آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور ایمان میں اضافہ ہوگا. الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ. ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے اطاعت کے ساتھ اور کم ہوتا ہے معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ. تو دین کو سیکھیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں. ایک شخص نے پوچھا ایک اسکالر سے کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق تھا when it comes to قرآن. تو ان اسکالر نے جواب دیا کہ صحابہ کا کنیکشن، صحابہ کرام کا ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے تمہارا آج واٹس ایپ کے ساتھ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، آل آف اے سڈن جیسے ہی بیپ ہوتی ہے ہم اپنے موبائل کی طرف جو ہے ہمارا اپنا رخ ہوتا ہے، ہم موبائل کی طرف جاتے ہیں کہ کس نے میسج کیا ہے. تو صحابہ کرام کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایسا تھا. ٹرائی ٹو ریڈ قرآن. اور یہ بڑے پریکٹیکل سٹیپس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ دیکھ لیں کہ آپ قرآن کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں. ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو اسپیئر سم ٹائم. رات کو کوئی بندہ بیزی نہیں ہوتا، سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 5 to 10 منٹس قرآن مجید کو کھولیں اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ اٹ وتھ ٹرانسلیشن. اور جو بھی آپ پورشن پڑھتے ہیں صرف اس کو پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں، اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں. جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، تو آپ ویسا ہی کریں. چینج تب ہی آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اویئرنیس بڑھائیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے یا کوئی اور آپ کے سامنے مینز ہے. چاہے وہ آپ کے دوست احباب، جب بھی آپ بیٹھیں ان کو بتائیں کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ آن دا گراؤنڈ، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ بلنکن جو سیکرٹری ہے یو ایس کا، انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ٹک ٹاک کو بین کر رہے ہیں. اور دیر واز اے فنی اسٹیٹمنٹ. کچھ ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ٹک ٹاک کو بین نہ ہونے دیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، کئی لوگ نا شکایت کرتے ہیں کہ جو ٹک ٹاک بڑی استغفر اللہ بڑی ہی خراب ایپ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہیں یہ الگوریدمس پر کام کرتی ہیں. جو کانٹینٹ آپ کو پسند ہوتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں وہی کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. فار ایگزامپل دیر واز اے ٹائم مجھے بھی بتایا جاتا تھا کہ یار انسٹا پلیز یوز نہ کریں، اور ایٹ لیسٹ وہ سرچ کا جو بٹن ہے اس کو کلک نہ کیجیے گا. بٹ الحمدللہ جب میں سرچ بٹن پریس کرتا ہوں تو مجھے تو یہاں تو باڈی بلڈنگ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یا مجھے بائکنگ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یا مجھے اسلامک لیکچرز الحمدللہ آ رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ کس چیز کو فالو کرتا ہے، کیسے ویڈیوز دیکھتا ہے، کیسی ریلز دیکھتا ہے. اینڈ دا سیم تھنگ گوز وتھ ٹک ٹاک ایز ویل. ٹک ٹاک پر بھی ایسا ہی ہے، جیسا کانٹینٹ آپ دیکھیں گے ویسا ہی کانٹینٹ آپ کے سامنے آئے گا. اور ایک یہ میٹا اے آئی کا انجینئر تھا جزیرہ کے ساتھ اس کے
ابھی انٹرویو ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تو اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ تو انجینئرز ہیں, آپ لوگ یہ جو پیلسٹائن کا جو کانٹینٹ ہے اس کو سپریس کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو وہ بندہ کہتا کیا ہے کہ ہم 100 اکاؤنٹس کو تو دیکھ سکتے ہیں, ہزاروں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم لاکھوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ بلینز, ہم بلین لوگوں کو نہیں ہم ٹیپ کر سکتے. ایک ہیش ٹیگ یہ لوگ بلاک کرتے ہیں, وہاں سے 10 ہیش ٹیگ نیو آ جاتے ہیں. اور دیکھیں, دس از دا پاور آف این آرڈینری پرسن. ٹائمز ہیو چینجڈ. یہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں, جو ان سے بن پڑتا ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں. اور جب یہ کانٹینٹ جتنا زیادہ شیئر ہوتا ہے, when you talk about non-Muslim, for example پیٹر, جان, سمنتھا, وہ اپنا کانٹینٹ جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن الگوریدمس کی وجہ سے اتنا زیادہ کانٹینٹ شیئر ہو رہا ہے پیلسٹائن کا, ان کی کہیں نہ کہیں جو ان کا ببل ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی پیلسٹینین ویڈیو چلی جاتی ہے. اور جب وہ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے سامنے آل آف اے سڈن پیلسٹائن کے اوپر جب بمباری کی جا رہی ہے اور بلڈنگز ڈیمولش ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ایمپیوٹیٹڈ ہیں, وہ دیکھ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ اتنے شوق میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ look at this, what is really happening. وہ پھر آگے شیئر کرتے ہیں, اور کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں جہاں پہ اتنا پروپیگینڈا کرنے کے باوجود یہ ایک ویڈیو, اسرائیلی ویڈیو جو یہ سینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں یا اپلوڈ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ 27 پیلسٹینین ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. اینڈ دس از دا ریشیو. اور آپ امیجن کریں, دس از دا پاور آف سوشل میڈیا, اینڈ ایوری تھنگ از ہیپننگ انآرگنائزڈ. اگر یہ آرگنائز ہو تو کیا ہو. اور یہ بات بھی جان لیں, کبھی بھی کسی چیز کو یا کسی انسان کے بارے میں بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہ دیا کریں. Alright? There was a time people used to say کہ ٹک ٹاک کو گالیاں دیا کرتے تھے. And here is the scenario, اللہ تعالیٰ نے اسی ٹول کو یوز کیا ہے کس کام کے لیے. ہم عموماً کسی برے انسان کو دیکھ کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا. صحابہ کرام لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا کرتے تھے. اگر وہ کسی خاتون کو دیکھتے تھے اس کے صحیح کپڑے نہیں ہیں, فار انسٹنس اس نے حجاب نہیں کیا ہوا, تو وہ یہ ایزیوم کرتے تھے, پریزیوم کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیولی کانورٹ ہے, اس کو ابھی اسلام کے احکامات نہیں پتا, کوئی بات نہیں سیکھ جائے گی. تو اب آپ دیکھیں نا, جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اینڈ آئی ول سے کہ یہ بیچارے ہیں, ان کو شاید نہیں پتا کہ حق کیا ہے, لیکن کیا جسٹس کے لیے کھڑا ہونا اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ حصہ ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے اسلام کے لیے. اور ایک میگن رائس ایک خاتون ہے, شی واز اے کرسچن, اور انہوں نے کچھ اسی طرح جب ویڈیوز نارمل اپنے انسٹاگرام پہ یا اپنے سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ رہی تھی, اور اسی طرح کی ویڈیوز جب ان کے پلیٹ فارم پہ آئے, آہستہ آہستہ کیا ہوا, انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. انہوں نے جب ریزیلینس دیکھی کہ پیلسٹینین اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ موٹیویٹنگ افیکٹ ہے کہ یہ پھر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس کیا ہے, تو پتہ چلا قرآن ہے. جب اس نے قرآن پڑھا, آہستہ آہستہ اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا, اینڈ ناؤ شی از اے مسلمہ. یہ انفلوئنس ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. اور اگر آپ اس خاتون کے بارے میں شروع ہی سے اگر کوئی آپ ایسے ریمارکس پاس کرتے کہ کیا یہ کافرہ ہے اور یہ وہ ہے اور یہ ہے, یو ڈونٹ نو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. And I'm going to give you a very powerful example. ایک پروسٹیٹیوٹ جاتی ہے اور وہ دیکھتی کیا ہے کہ وہاں پہ ایک پیاسا کتا ہے اور وہ کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا. اب یہ کرتی کیا ہے کہ جو اس نے شو پہنے ہوتے ہیں, لیدر بوٹس, نیچے جاتی ہے, محنت کر کے پانی لے کے آتی ہے اور اس پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو اس ایکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اگر اس ایونٹ سے پہلے ہائپوتھیٹیکلی آپ اگر اس سچویشن میں ہوتے, آپ اس کو دیکھ لیتے, اس عورت کو واکنگ کرتے ہوئے, یا اس ایونٹ کے بعد دیکھ لیتے, آپ کا پرسپشن کیا ہوتا ہے اس عورت کے بارے میں؟ پلیز وی شوڈ اسٹاپ بینگ ججمنٹل. آپ کو نہیں پتا کہ بندے کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بندوں کا حساب کتاب نہیں لینا, اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں, توقع رکھیں خیر کی, کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ہدایت دے دی ہے, آپ کو جب دین کی طرف لے کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی. نیکسٹ پوائنٹ, یو ہیو ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ. اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں. ابھی جو حدیث ہم نے شیئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ بلیور پسند ہے ویک بلیور سے, تو اس میں فزیکلی اسٹرانگ بلیور بھی آتے ہیں. اور میں یہ ارج کرتا ہوں, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں, جو ایجنسیز ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں, آرمڈ فورسز ہیں, وہ ایسے ایوینیوز بنائیں جہاں پہ سٹیزنز کو, مسلمانوں کو آرچری سکھائی جائے. اور اگر آپ ماڈرن ڈے آرچری کی بات کریں گے, ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ایسے سپورٹس ہیں اگر آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور انہوں نے کہا آرچری از ون آف دم. اور آج کی جب آرچری بات کرتے ہیں, اٹس اباؤٹ شوٹنگ گنز. وہ ایسے ایوینیوز دیں جہاں پہ آپ شوٹنگ کی پریکٹس کریں, آپ ویل اکوپڈ ہوں. جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس کر رہی ہے اور بائی ڈیفالٹ انسان کو سست بنایا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ آپ جاتے تھے شاپ سے کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے, لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. آپ سب کچھ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. اب تو اسمارٹ ہوم سسٹم آ گئے ہیں, آپ کو اگر لائٹ آن آف کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, وہ آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل آپ کو اپنے گھر کا گیٹ بھی نہیں کھولنا پڑتا, آپ بٹن پریس کریں گے اور گیٹ کھل جائے گا, اے سیز آٹومیٹکلی آن ہو جائیں گے. یہ انسان کو چیزیں سست بنا دیتی ہیں. یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. آپ کو ان لگژری سے باہر آنا پڑے گا. اسی لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا. میں چاہتا تو سب سے اچھے کپڑے پہنتا, سب سے بڑے گھر میں رہتا اور سب سے اچھی سواری چلاتا. حالانکہ ہی واز دا موسٹ اسٹرانگسٹ پرسن آف ہز ٹائم. رومن اور پرشین امپائر ٹوپل ہو چکی تھی اور یہ رول کر رہے تھے آلموسٹ ایوری ویئر. کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا اور بیٹھتا تھا, ٹاکنگ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر, یہ لگژریز ان کے لیے اویلیبل نہیں تھی. تو دنیا میں تو میں ان کے ساتھ رہا تھا, ان کے ساتھ رہتا تھا, اٹھتا بیٹھتا تھا. اب وہ چلے گئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا لائف سٹائل چینج کر کے ان سے دور ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے, I want to maintain that life style تاکہ آخرت میں بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں. اور عمر بن خطاب اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہی واز فزیکلی ویری اسٹرانگ, لیکن ان کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی, اللہم انی ضعیف فقوینی. سبحان اللہ, اے اللہ میں کمزور ہوں, مجھے آپ اسٹرینگتھ عطا فرمائیں. وہ فزیکل اسٹرینگتھ کی بات نہیں کر رہے تھے, یا اللہ میک می اسپرچولی اسٹرانگ. ایسا نہ ہو کہ میری ڈیزائرز اوور کم کر جائیں میرے اوپر اور میں اپنی ڈیزائرز کی ماننے لگ جاؤں. اسی لیے اپنے اندر وہ جو امپلسیو بیہیویئر ہے اس کو ذرا آپ کرٹیل کریں, اس کو روکا کریں. ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں, حلال ہیں. ٹرائی ٹو اسٹاپ یور سیلف, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور یہی جو ٹریننگ ہے ہمیں فاسٹنگ دیتی ہے, جو روزہ ہم رکھتے ہیں, یہی تو ٹریننگ ہمیں ملتی ہے تاکہ ہم حلال چیزوں سے بھی تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں. اگر ہم ایسا کرنے لگ پڑیں گے, ہماری ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, تو امید ہے کہ آپ حرام چیزوں سے آسانی سے بچ سکو گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا, یو ہیو ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ. اٹ کوڈ بی اینی اسپورٹ, اٹ کوڈ بی اینی فزیکل ایکٹیویٹی. آپ چاہے وہ رننگ کریں, فٹ بال کھیلیں, یو کین ہٹ دا جم, whether it is MMA, whatever that may be, you have to be physically strong. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو روزہ رکھنے کی بات کی ہے, روزے بھی فریکوینٹلی رکھا کریں. جو سنت ہے ہمارے نبی کی, ایٹ لیسٹ جو فل مون نائٹس کے جو روزے ہیں 13, 14, 15, یہ جو 3 دن ہیں ان کے روزے رکھا کریں. یا آپ ایوری منڈے اور تھرسڈے ان کے روزے آپ رکھیں.
تو انشاءاللہ میک دس اے ہیبٹ. انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ کے اندر وہ جو اسٹرینگتھ ہے وہ بلڈ اپ ہوگی. نمازیں اپنی پکی کریں. آئی نو اٹس ٹف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں, جن کا ریلیشن اپنے رب سے بہت اسٹرانگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن اسٹرانگ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ہیلپ طلب کرو دو چیزوں سے, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اس کے اندر صبر آ جاتا ہے, استقامت آ جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور جو صبر کرتے ہیں یہ جان لیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, وہ خوش نصیب ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ خوش نصیب ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی قسم یہ کہنا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو بہت آسان ہے, پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں. اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں نے یہ ہمیں کر کے دکھایا. ان کے سامنے ان کا بچہ ہوتا ہے, بے جان بچہ, اور وہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الحمدللہ علی کل حال پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کو اپنا ساتھی بنائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز یقیناً بے حیائی سے اور فحاشی سے, برے کاموں سے روکتی ہے. اور اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, چیریٹی دیں. اور کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ چیریٹی کا کام کرتی ہیں اور جو وہاں پہ راشن اور وغیرہ وہ چیزیں وہاں پہ جب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں تو ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنا جو ہے ان کو آپ چیریٹی دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اور تاکہ وہ وہاں پہ ان کو ہیلپ کر سکیں, سپورٹ کر سکیں. اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو مسلمز ہیں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں ان ٹرمز آف فائنانسز. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم یہ ہے, جو زائنسٹ میڈیا کی جو لابی ہے وہ اپنے زیادہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں لابنگ میں. یعنی لائک مائنڈڈ بندوں کو آن بورڈ کر کے اپنی لابنگ کرتے ہیں, اپنے ایلائز بناتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ مسلمانوں نے ایڈ تو دے دی, انہوں نے پیسہ تو دے دیا, چونکہ زائنسٹ نے سمارٹ انویسٹمنٹ کی تھی, ان کی لابنگ کی وجہ سے جتنے بھی ٹرکس ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں, وہ اندر نہیں جا سکتے. دس از دا پاور آف لابنگ. تو وی ایز مسلمز واٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ڈو اسمارٹر انویسٹمنٹس. ہم لوگ اکٹھے ہوں, لوگوں کو آن بورڈ لیں. اسی لیے کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لابنگ کو پروموٹ کرتی ہیں, دینی انسٹیٹیوٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اور جب بھی آپ لابنگ کی بات کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیگیٹو نوشن ملے. لابنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کر رہا ہے. اگر آپ وہ خیر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی آرگنائزیشنز کو چیریٹی دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ ہو جائے گا. اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے چیریٹی فرام یور اینڈ. اور ایک تھوڑی سی پرابلم یہ بھی ہے مسلمانوں میں, ہم جنرلی نا جو ٹینجبل چیزیں ہیں ان پر نا فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے مثال کے طور پہ میں نے 1,00,000 روپیہ اس آرگنائزیشن کو دیا ہے, اتنے پیسے فلسطین میں پہنچ جانے چاہیے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دے آر ورکنگ آن انٹینجبل ایسٹس ایز ویل. میرا کیا مطلب ہے کہنے کا, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے
وہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. ہمارا دین اتنا اسٹرانگ ہے, ہم کبھی کبھار نا یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو 13 سال مکہ کے تھے مسلمانوں کے, یہ ہمارا ویک پیریڈ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیو نوشن ٹوڈے. وہ ہمارا ویک پوائنٹ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ابو جہل اور باقی مکہ کے سردار وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ ابو طالب پلیز اپنے بھتیجے کو روکو, کیونکہ اگر ایسے ہی معاملہ آگے چلتا رہا تو مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ اکرام they were threat to the Meccans, جو ان کی ٹریڈ تھی, جو ان کی پولیٹکس چل رہی تھی. تو ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس روشنی ہے, ہم نے اس چیز کو پھیلانا ہے. اور جو بھی آرگنائزیشنز جو دعویٰ کا کام کر رہی ہیں, جو اس اخلاق کو, اس میسج کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں, ان کو فیول دیں تاکہ یہ اپنے میسج کو آگے بڑھا سکیں. اب ان کے جو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ ہیں, یہ لوگ سب اکٹھے ہو کے آگے چل رہے ہیں. اور ریسنٹلی میں نے ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے میں نے یہاں پہ ایک خطبہ دے رہے تھے, پیلسٹائن سے ایک شیخ آئے ہوئے تھے. ان سے پتہ چلا کہ اسرائیل جو اٹیک کر رہا ہے پیلسٹائن میں, صرف اسرائیل نہیں ہے, 20 ممالک اور بھی ساتھ ہیں اسرائیل کے. اینڈ اٹ واز اے نیو تھنگ فار می. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ ایک ہی ملت ہے, یہ اکٹھا ہو کے آگے چلتے ہیں, یہ اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور اپنے کامن گول پہ کام کرتے ہیں. اور یہی ان کا جو رائٹ ونگ ہے, اور میں کچھ نام بھی لوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ دیز گائز آر ورکنگ. دا لائکس آف بین شپیرو جو زائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جارڈن پیٹرسن, ایلیکس جونز, جو روگن, ٹکر کارلسن, اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں. حالانکہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں لیکن ایک ہی نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں, اکٹھے ہو کے آگے چلتے ہیں, ایک ہی نیریٹو دنیا والوں کو دے رہے ہیں. اور اگر آپ لیفٹ ونگ کی بات کرو, وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, اور یہ ڈھیروں پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. دیز آر انٹینجبل ٹرمز. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جب دعوتی کوئی ویڈیو بناتے ہیں وہ کس بندے تک پہنچ جائے. اور ہمارے بھائی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں, الحمدللہ تاہا وہ بتا رہے تھے کہ جب بھی میں عمرے یا حج کے لیے جاتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ناروے سے ہوں, میں سویڈن سے ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. ویڈیوز کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کیا امپیکٹ ہے دعویٰ کا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آپ کو وہ ویوز نہ نظر آئیں. کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پلیٹ فارم سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پلیٹ فارم سے اپلوڈ کر دیں, آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اس کا امپیکٹ کہاں تک پہنچ رہا ہے مے بی یو ڈونٹ نو. آپ کو اس چیز کو کیپٹلائز کرنا ہے, ایسی آرگنائزیشنز کو آپ نے پیسے دینے ہیں تاکہ اس دعوت کے کام کو وہ آگے بڑھائیں. تو جیسے ہم نے چیریٹی کی بات کی, لابنگ کی بات کی, ہمیں اس چیز میں بھی آگے ہونا ہے. وی ہیو ٹو میک اسمارٹر انویسٹمنٹس انشاءاللہ. اور جو آن لائن وائس ہے, جو آواز ہے, اس کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے گا. یہ آواز اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ جو ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اب اس میں ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم اس جینوسائیڈ کی اگینسٹ ہیں. کس چیز نے پروموٹ کیا؟ یہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز کو اوپر اپلوڈ کیا, شیئر کیا, کہ جس کی وجہ سے یہ جو کنٹریز ہیں, ممالک ہیں, یہ آگے آ رہے ہیں اور اپنے کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. اور یہ پبلک اوپینین ہی ہے کہ جو US کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کمالا ہیرس, شی از اے پرو زائنسٹ, وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیٹی ہے, ہر نیم از ایلا, وہ پیلسٹائن کے لیے فنڈز ریز کر رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ پبلک اوپینین ہی ہے جو شفٹ کر رہا ہے. اور ٹکر کارلسن جیسا شخص, وہ یہ بات کہنے پر
مجبور ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو جو ہم فنڈنگ دے رہے ہیں اس کو سٹاپ کیا جانا چاہیے. تو ہمیں اس چیز کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک کلک اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور دین کی دعوت دینا شروع کر دیں. ٹرائی ٹو گیو دعوہ. اور جب میں دعوت کی بات کرتا ہوں، کسی کو کہہ دینا نماز پڑھ لو بہت آسان ہے. جب بھی آپ دین کی دعوت دیں اور جو بھی کہہ رہے ہوں، کوشش کریں کہ وہ چیز آپ سب سے پہلے خود اس پر امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اگر آپ خود امپلیمنٹ کریں گے تب بھی آپ کی بات میں اثر ہوگا. اور یہ بات بھی جان لیں آپ کو فیوچر کا نہیں پتا. امیجن کریں کہ اگر مکہ کے 13 سالوں میں مسلمانوں پہ اتنا ٹارچر کیا گیا، جو مکہ کے 13 ایئرز تھے دعوتی جو ٹینور تھا، اس میں عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے شدید تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے اور مسلمان ڈرا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابیہ ہیں ام عبداللہ، ان کے ہسبینڈ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب میں نا تھوڑی سی چینج نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. اور ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، I'm just quoting، وہ کہتے ہیں کہ خطاب جو کہ ان کے فادر ہیں، خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے بٹ ناٹ ہز سن. meaning they had no hope for عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب جب اسلام قبول کرتے ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے اسلام کو فتح مل گئی ہے. ہم نے فرسٹ ٹائم کھلم کھلا نماز پڑھی. اور عمر بن خطاب ہی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے کتنی آگے جاتی ہے ان کے خلافت کے دور میں. اور ریالٹی یہ ہے کہ عمر بن خطاب از buried next to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. never lose hope on people. اور خالد بن ولید کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے، حالانکہ یہ وہ شخص ہیں غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، انہی کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اگر اس وقت مسلمانوں نے کچھ ایسی ویسی بات کی ہوتی خالد بن ولید کے خلاف، یا ایسا ویسا کوئی کام کیا ہوتا کہ بس یہ سارے جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں، they always had hope. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ تک کہتے رہے تھے، خالد بن ولید کے بھائی ہیں ولید، وہ جلدی ایمان لے کے آگے تھے، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے خالد اسلام قبول نہیں کر رہا، ہی از اے اسمارٹ مین. اور خالد بن ولید یہ وہی شخص ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں سیف اللہ کا لقب ان کو ملتا ہے، اور انہی کی وجہ سے رومن اور پرشین امپائر وہ ٹوپل کر دی جاتی ہے. نیور لوز ہوپ آن پیپل. اور عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بڑے ماسٹر پلانز ہوتے ہیں. وی ہیو لیمیٹیشنز. ہمیں ہو سکتا ہے نظر نہ آئے اور ہم ہوپلیس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا بہتر ہے اور اسلام کو عروج کیسے ملے گا. عمر بن عاص اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، جو مسلمز ہیں وہ مکہ کی پرسیکیوشن سے بھاگ کے حبشہ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں جو کفر ہوتا ہے نا، کافر مسلمانوں کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا. ان کو بھیجا جاتا ہے، ہی واز اے ویری گڈ اسپوکس پرسن، بھیجتے ہیں نجاشی کے پاس، اور ان کے اپنے بڑے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں فورن پالیسی. وہاں پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے نجاشی کو سجدہ کیا اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ نا بڑا الٹا سیدھا کام کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کے شہر میں انہوں نے پروٹیکشن لے لی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اور اسلام کا پیغام دینے کے بعد سبحان اللہ سچ بات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نجاشی ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے. اور حالانکہ یہ اپنا مال بھی لے کے آتے ہیں، گفٹس لے کے آتے ہیں، گولڈز اور وغیرہ باقی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو گفٹ ہے واپس لے جائیں.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ سینیریو کو ذرا دیکھیں، مسلمان تو بڑے ویک تھے اور جو کفر تھا بڑا سٹرونگ تھا، اور وہ اپنا بہترین سپوکس پرسن بھی بھیجتے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی فورن پالیسی بھی تھی، اور انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا. لیکن ہوا کیا کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. اگر عمر بن عاص نہ آتے تو ہو سکتا ہے نجاشی اسلام قبول نہ کرتا، اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی ان کو غلام بنا کر بیچ دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows very well what's happening. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو it's all part of the bigger picture. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ we as Muslims we have to believe. ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، ہم نے استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہی ریالٹی ہے اس دنیا کی. مشکلات آئیں گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب نیوز ملی، زید بن حارثہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو بیٹی ہیں ان کے ابھی نیو بورن بیبی تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. ہمارے نبی نے میسج دیا، کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو یہ میسج دے دینا، ان کو بتانا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُسَمًّى. میری بیٹی کو یہ بتا دو اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تھا. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے. everyone has to go. اور یہی دنیا کی ریالٹی ہے. اور یہ جان لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. اذا اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، جب کوئی خیر پہنچتی ہے اس کو تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کے اوپر کوئی کلیمٹی آتی ہے، کوئی مصیبت پرابلم آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ پریولیج صرف ایمان والوں کے لیے ہے. There is always a win-win situation for the believer. Never lose hope. ہو سکتا ہے کہ آج لوگ اسلام کے جو اگینسٹ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ اسلام کے بڑے پکے فالوورز بن جائیں. ہیو اے گڈ ہوپ انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. پلیز اپنے جو منی ڈفرینسز ہیں ان کو پیچھے کریں. صرف ہاتھ اوپر نیچے کر لینے سے، اونچی آواز میں آمین کہہ لینے سے ہم نے تو اپنی مساجد الگ کر لی ہیں. ایسے نہ کریں. جب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یو آر ون باڈی. اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھو. اور یہی ابن تیمیہ نے کیا تھا رحمہ اللہ. حالانکہ ان کی کافی پرابلمز چل رہی تھی صوفیز کے ساتھ، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ تاتار آ رہے ہیں، یہ منگولینز آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے ہینڈ شیک کیا. کہتے ہیں کہ وی ہیو اے کامن اینیمی ناؤ، یو آر مائی بردر. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دشمن کو بھگانا ہے. اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج جو ہمارے ڈفرنٹ علیحدہ علیحدہ لابیز بنی ہوئی ہے، اللہ کرے ہم لوگ دوبارہ اکٹھے ہوں اور پھر ہماری کتنی میسو ایک اسٹرنگتھ بن جائے گی. اور یہی جو نان مسلمز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہو نہ پائیں. وہ جو کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ کانکر، اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. انہوں نے شام میں بھی یہی کیا، ایجپٹ میں بھی یہی کیا، اینڈ دس از واٹ دے آر ریئلی ڈوئنگ. اہل تشیع کو اور اہل سنہ والجماعہ کو لڑاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ بن بھی رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ شرارت کر کے پھر اگین پرابلم سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پلاٹ آف یور اینیمی. دین پر چلیں، اسلام پر چلیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو شہداء کی لسٹ میں ایڈ آن کرے.
اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیک.